بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، علامہ مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقالات احسانی میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا ہے۔ مقالات احسانی ان کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے امام غزالی رحمہ اللہ کے اطلاقی تصوف پر تنقید کی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے مناقب اور فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اسی کے ذیل میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ جیسے ثقہ عالم کی کتاب میں نہ ہوتا تو میں اس واقعے کو کبھی نہ نقل کرتا اور نہ ہی میں اس واقعے کا یقین کرتا۔ یعنی اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ علامہ ابن رجب حنبلی جیسے انسان کی کتاب میں نہ ہوتا تو میں کبھی اس کا یقین نہ کر سکتا اور نہ میں اسے کبھی نقل کرتا۔ واقعہ کیا ہے کہ محمد بن عبد الباقی البزاز رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور بیت اللہ کے مجاور تھے، اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی، وہیں پر اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے تھے اللہ رب العزت کی عبادت میں اور حرم شریف کی خدمت میں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ فاقے کا حال ان پر آیا اور اتنا فاقہ ہوا 3 دن تک بھوک کی حالت میں رہے، وہ حالت کے جس میں انسان کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، حالت اضطرار کہ وہ چیزیں جو عام زندگی میں انسان کے لیے حرام ہیں ان چیزوں کو کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ان کے جسم میں طاقت نہ رہی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی دقت ہوتی تھی۔ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے دیوار کا سہارا لے کے، یعنی نقاہت کا یہ عالم تھا کہ چلنا دشوار تھا، دیوار کا سہارا لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے تھیلی اٹھائی، اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک قیمتی مالا تھی، قریب 1,00,000 دینار مالیت کی مالا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں 1,00,000 دینار، آج کے زمانے میں بھی 1,00,000 دینار بہت بڑی رقم ہے، اور اس زمانے میں تو اربوں روپے، اربوں مالیت کی وہ مالا تھی، ہیروں سے بنی ہوئی تھی۔ یہ اٹھا کے اسے گھر لے گئے۔ اب دل میں بار بار وسوسہ آتا، خیال آتا کہ اسے بیچ دیتا ہوں، اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں، اگر کوئی مل جائے گا تو اس کے ساتھ بعد میں بات چیت ہو جائے گی، فی الحال وقت گزر جائے۔ لیکن پھر سوچا کہ اگر اس وقت یہ کام کیا تو پھر وہ جو تقویٰ، وہ خوف الہی، وہ زندگی کے اندر سے چلا جائے گا۔ ابھی یہ اسی کشمکش میں تھے کہ ایک آدمی نے آواز لگائی کہ میری مالا گم ہو گئی ہے، جس کو ملی ہو مجھے واپس کر دے، میں اسے انعام میں 500 درہم دوں گا۔ انہوں نے اسے بلایا، نشانی پوچھی، اس نے نشانی درست بتائی، انہوں نے مالا ان کو دی، اس نے 500 درہم بطور انعام دیے۔ یہ نعمت غیر مترقبہ تھی، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ اتنی بڑی نیکی کا میں معاوضہ نہیں لینا چاہتا، میں سارا ہی رکھ لیتا، اور اگر میں واپس کر رہا ہوں اور اس کے بدلے میں 500 روپے لے لوں تو یہ اتنی بڑی نیکی کا عوض میں اس نیکی کو اتنے تھوڑے معاوضے کے بدلے نہیں دے۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ انسان ہسپتال میں بستر پر پڑا ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، بہرحال وقت گزر جاتا ہے۔ وقت گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اصل داستان یہاں سے آگے شروع ہوتی۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد ان کو سفر درپیش ہوا، سمندری سفر تھا، سمندر میں طوفان آیا، کشتی غرق ہو گئی اور جتنے کشتی میں سوار تھے سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے، سوائے علامہ محمد بن عبد الباقی البزاز کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ایک تختے پر سوار ہوئے،
وہ تختہ ہوا کے رخ پہ ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچ گیا، یہ وہاں پر اتر گئے۔ لوگوں نے دیکھا اور ان کی کرامت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی معجزانہ طریقے پر ان کی حفاظت کی ہے اور ان کو بچایا ہے، تو لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے اور کہا کہ جب تک کوئی جہاز اس طرف سے نہ گزرے آپ ہمارے پاس مہمان بن کے رہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ پڑھے لکھے آدمی اپنے بچوں کو پڑھوانا شروع کر دیا۔ پھر پتہ چلا کہ تو بہت بڑے عالم ہیں، تو خود جزیرے والوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جزیرے والوں نے مشورہ کر کے ان سے یہ کہا کہ ہمارے یہاں ایک لڑکی ہے، انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، اکلوتی، یتیم، اگر آپ اس سے شادی کر لیں تو اس کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں پردیسی اجنبی ہوں، میں کسی نہ کسی وقت جہاں چلا جاؤں گا، مستقل تو رہنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اکیلی ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، اگر آپ اس سے شادی کر لیں گے تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ آمادہ ہو گئے۔ شادی کے بعد پہلی رات جب اپنی بیوی کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ وہی مالا جو کئی سال پہلے مکے کی گلی میں پڑی ہوئی ملی تھی، وہ بیوی کے گلے میں۔ بڑے حیران ہوئے اور چونک کے رہ گئے اور پوچھا کہ یہ مالا تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں اس مالا کا کیسے پتہ ہے؟ کہا تم بتاؤ کہ یہ مالا تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگی کہ یہ میرے والد کی مالا ہے، میرے والد نے مجھے دی، اور یہ گم ہو گئی تھی ایک زمانے میں مکے کے اندر، اور ایک نوجوان کو ملی تھی، اور میرے والد واپس آ کے کہا کرتے تھے واللہ ما رأیت بررجل الذی رد علی ھذا العقد، اللہ کی قسم میں نے اس نوجوان جیسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جس نے مجھے میری مالا واپس کی تھی۔ اگر اب مجھے کہیں زندگی میں مل جائے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ محمد بن عبد الباقی البزاز رحمہ اللہ نے بیوی سے کہا کہ وہ نوجوان میں ہی ہوں، اور مجھے ہی یہ مالا ملی تھی اور میں نے خوف الہی میں واپس کر دی تھی۔ آج اللہ رب العزت نے میری اس نیکی کے بدلے مجھے وہ ہار بھی واپس دے دیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بیوی بھی عطا فرما دی اور نیکی بھی بچ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بیوی سے اولاد بھی دی۔ بعد میں وہ ہار بیچا تو 1,00,000 دینار کا فروخت ہوا۔ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں جو میرا دسترخوان نظر آتا ہے جس پہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہ اسی ہار کی برکت ہے۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کا استحضار کر کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان رکھ کے اور خوف خدا میں برائی سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ دنیا میں آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، جس طرح محمد بن عبد الباقی البزاز کے ساتھ ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے اور آخرت میں بدلہ دے تو وہ بھی بہت بڑا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ 10 گنا اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور 70 گنا آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔